پاک افغان بارڈر پر کشیدگی میں اضافہ، ترکھم پر تازہ جھڑپیں، کئی دنوں سے دو طرفہ فائرنگ جاری، افغان فورسز کے 3 اہلکار مارے گئے، 3 FC اہلکار زخمی ہوئے۔ پاک افغان کشیدگی میں متنازع تعمیرات پر کشیدگی میں اضافہ ہوا، سرحدی گزرگاہ پر آمد و رفت بند۔ مصطفیٰ قتل کیس کے بڑے ملزم ارمغان کی تفتیش کاروں سے آئیں بائیں شائیں، کسی بات کا سیدھا جواب نہ دیا۔ FIA کے مطابق ملزم نشے میں لگ رہا تھا۔ شیراز نے بتایا کہ ارمغان نے اسے چھوٹا بنا کر رکھا تھا۔ ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 6 دن کی توسیع، عدالتی تحویل میں جیل منتقل۔ بانی PTI سے بہنوں اور کزن کی ملاقات، علیمہ خان کہتی ہیں بانی ڈیل نہ کرنے کے موقف پر قائم ہے۔ ڈیل میں بانی سے کیا مانگیں گے؟ بانی صحت مند اور خوش تھے، کان میں کوئی تکلیف نہیں۔ بانی اور بشرا بی بی کو سحری میں کچھ نہیں دیا جا رہا، دونوں مجبوراً بغیر سحری روزہ رکھ رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا الزام، سلمان اکرم راجہ کی تردید، بولے بانی بالکل ٹھیک ہے، سحری نہ دینے کی باتوں میں صداقت نہیں۔ آزمہ بخاری نے سوال کیا، جو شخص دوپہر 12 بجے اٹھتا ہو وہ روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ بہت افواہیں پھیلائی گئی ہیں پچھلے چند دنوں سے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، کوئی ہنگامی طور پہ ڈاکٹر ان کو دیکھنے آئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، معمول کا ایک چیک اپ ہوا ہے۔ استحکام کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ضد، نفرت اور احتجاج کو دفن کرنا ہے۔ ہمیں اگر ملک کو کھڑا کرنا ہے اپنے پاؤں پہ تو بہانے نہیں چلیں گے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، سب مل کر کام کریں، ملک کو آگے لے کر جائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر کابینہ سے خطاب، کہا معاشی اشاری مثبت ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے نے اعتراف کیا، کٹھن سفر ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، 1 سال میں اپوزیشن کوئی اسکینڈل سامنے نہ لا سکی۔ IMF مشن سے قرض پروگرام کے لیے مذاکرات، نیتھن پورٹر کی قیادت میں وفد کی وزارت خزانہ آمد، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے اقتصادی صورتحال، اصلاحات اور دیگر امور پر گفتگو۔ چیئرمین FBR راشد لنگریال بھی شریک، سیکریٹری پاور نے ڈسکورس کی نجکاری اور نقصانات پر بریفنگ دی۔ فیصل وابڈا نے قومی خزانے کو 60 ارب روپے کے نقصان سے بچا لیا۔ سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے بحری امور کے اجلاس میں چیئرمین کمیٹی فیصل وابڈا نے کہا 50-60 ارب کی چوری اس حکومت میں ہوئی، 500 ارب کی سیٹلمنٹ منجمد کی جائے۔ سیکریٹری بحری امور نے کہا یہ انسانی غلطی ہو سکتی ہے۔ فیصل وابڈا بولے 60 ارب کی چوری کو غلطی نہیں کہا جا سکتا۔ جبکہ ہم نے صرف کراچی کا مسئلہ اٹھایا تھا، یہ بات اگر میں نے کہی تھی تو اس میں کہیں لسانی رنگ نہیں تھا، یہ سندھ گورنمنٹ نے اس کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کی۔ جب ان تمام لوگوں نے میری گرفتاری کی مذمت کی تو مجھے اچھا لگا۔ جو بات کہی اس میں لسانی رنگ نہیں تھا، گرفتاری کی مذمت ہوئی تو اچھا لگا۔ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد کی پروگرام نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں گفتگو، متحدہ قومی موومنٹ لندن اور بانی سے رابطوں کی تردید۔ مکمل انٹرویو دیکھیے رات 10 بجے صرف آج نیوز پر۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی، پورٹ قاسم کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، شناخت یحییٰ کے نام سے ہوئی، ٹریلر ڈرائیور فرار۔ ناردرن بائی پاس پاکستان ہوٹل کے قریب ٹریلر اور گیس سلنڈر ٹرک میں تصادم، 1 شخص جاں بحق اور 2 افراد زخمی۔ کراچی میں لوٹ مار کے دوران قتل و غارت گری کا سلسلہ تھم نہ سکا، ڈاکوؤں نے ٹیکسٹائل فیکٹری کے کیشیئر کو ڈکیتی مزاحمت پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 16 شہریوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا۔ سحری ہو یا افطار، شہریوں کو چولہے گرم ہونے کا انتظار۔ وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد بھی ماہ مبارک میں گیس کی فراہمی معمول پر نہیں آ سکی، میئر کراچی کا بھی گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ سمیت سندھ کے تمام شہروں میں یہی مسئلہ ہے، آئین کے تحت سندھ کی گیس پر صوبے کے عوام کا پہلا حق ہے۔ جرم کسی نے بھی کیا ہو سزا تو ہونی چاہیے،
ٹرائل یہاں ہو یا وہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کے سویلینس ٹرائل سے متعلق سماعت میں ریمارکس۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا تمام فورم قابل احترام ہیں۔ ننکانہ صاحب میں مسلح ڈاکوؤں کا رائس میل پر دھاوا، 22 ڈاکوؤں کی 7 گھنٹے تک لوٹ مار، مالک کی تجوری سے 22 تولے سونا، 35 لاکھ روپے اور چاول کی بوریاں لے اڑے۔ سیکیورٹی گارڈ کو یرغمال بنا کر 2 ٹرانسفارمرز بھی لے گئے۔ بدترین پرفارمنس پر سرجری، قومی اسکواڈ سے شاہین اور حارث رؤ سمیت 6 کھلاڑی آؤٹ۔ محمد رضوان ون ڈے ٹیم کے کپتان برقرار، سلمان آغا T20 ٹیم کے سپاہی سالار۔ ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے ناقص کارکردگی تسلیم کر لی، بولے ڈراپ کرنے کا مقصد کسی پر کراس لگانا نہیں۔ مارچ آ گیا، گرمیاں نہیں آئی، ملک میں سردی کی دوسری دھواں دھار اننگز جاری۔ بالائی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری نے سب کچھ جما دیا۔ دیر بالا اور غزر کی وادیاں برف زار بن گئی، گلیات میں 2 فٹ برف۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں بارش اور برف باری، کراچی میں بھی موسم سرد۔ ماہ سیام کی بابرکت گھڑیاں، آج نیوز کی افطار ٹرانسمیشن باران رحمت کا تیسرا روز۔ سدرہ اقبال کی میزبانی میں علی شیخانی، ظفر عباس اور علماء کی شرکت۔ عمر شہزاد اور ارسلہ صدیقی نے دوسرے سیشن کی میزبانی کی۔ اداکار بہروز سبزواری نے بطور بھارت کی دوسرے ملک میں دراندازی کی سازش بے نقاب، بھارتی نژاد کینیڈین تاجر انکت سریواستو کینیڈا میں خفیہ سرگرمیوں میں ملوث نکلے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسیز نے سریواستو کو کینیڈین سیاست دانوں پر اثر انداز ہونے کا ٹاسک دیا۔ کینیڈا انکت کو سنگین خطرہ قرار دے